آج ایک بالکل نئی کہانی جس کا نہ کوئی تعلق پینما پیپر سے ہے، صرف دو جملے جو ہیں تقریر کے ان کو توڑ مروڑ کے دو تقریروں کے درمیان تو کیا پیش کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہے وہ، اور قطری شہزادے کا 1 منٹ پلیز۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ منڈے یا ٹیوزڈے کو جو کورٹ بیٹھے گی اس میں انہوں نے 35 منٹ مانگے ہیں، تو جو 7 ماہ یہ بات نہیں کر سکے، 5 مہینے تک یہ درخواست نہیں جمع کروا سکے سپریم کورٹ میں، اس میں 35 منٹ میں ہم بڑی خوشی سے ان کو سنیں گے، انتظار کریں گے کہ کیا وہ بتاتے ہیں، کیونکہ ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے جس میں کسی قسم کا بھی وزیر اعظم صاحب کو اس سارے سلسلے کو ملوث کیا جا سکے۔ یہاں پہ ایک اور بات بنیادی ہے، وہ یہ کہ عدالت نے یہ بار بار کہا کہ آپ کچی دیواروں پہ قدم مت رکھیں۔ بخاری صاحب، آپ کچی دیواروں پہ قدم رکھیں گے تو گر جائیں گے۔ آپ ان اخبارات پہ یا ان اخبارات کے تراشوں پہ جس کے حوالے سے عدالت نے پہلے بارہا دفعہ وکیل صاحب کو سمجھایا کہ آپ اخبارات کے تراشوں کے اوپر رلائے مت کریں، پھر انہوں نے اخبارات کے تراشے پہ رلائے کیا، اور اس پہ یہ بھی ہے کہ اگر اخبارات کے تراشوں کے اوپر ہی فیصلہ دیا جائے تو پچھلے 20 سے 25 سال کے اخبارات کے تراشے اگر عمران خان صاحب کے نکال لیے جائیں تو ان کا تو کسی صورت میں بھی بچنے کی صورت نہیں ہوگی۔ تو میں یہاں پر یہی کہوں گا کہ جو میرے بھائی نے باتیں کی کہ جو منی ٹریل، جو بنیادی 4 سوال عدالت نے ان سے شروع میں پوچھے تھے، ان بنیادی 4 سوالوں کے حوالے سے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور انہی بیانات کو جوڑ توڑ کے ایک نئی کہانی بنا کے عدالت عالیہ کا وقت پھر ضائع کیا گیا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پرائم منسٹر نواز شریف نے تو حسن اور حسین کو جو نان ریزیڈنٹ ہیں، یہاں کے رہائشی نہیں ہیں، ان کو احتساب کے لیے سپریم کورٹ میں پیش کر دیا، لیکن کیا عمران خان صاحب بتائیں گے کہ بنی غالہ کی جو ان کی پراپرٹی ہے اور دیگر پراپرٹیز ہیں اور جو محلات میں رہتے ہیں ان کی کیا منی ٹریل ہے اور کہاں سے وہاں پیسے آئے ہیں؟ تھینک یو۔ شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے رہنما میڈیا سے بات کر رہے تھے سپریم کورٹ کے باہر۔ سپریم کورٹ میں پاناما کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ عدالت نے وزیر اعظم کے بچوں کی تاریخ پیدائش پوچھ لی ہے، اور جسٹس کھوسا نے کہا کہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس عمر میں بچوں نے اتنا پیسہ کمایا۔ 2006 سے پہلے آف شور کمپنیوں کی ملکیت ثابت ہو گئی تو سارا بوجھ شریف خاندان پر ہوگا۔ یہ عدالتی کارروائی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کر رہے تھے، اپنا موقف دے رہے تھے۔ پاناما کیس کی سماعت 6 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے اور قوم کو گمراہ واویلا کیا جا رہا ہے، دانیال کا ایسا کہنا تھا۔ اس وقت عابد شیر علی مسلم لیگ نون کے رہنما بات کر رہے ہیں میڈیا سے۔ ان کی رپورٹ آئی تو یہ شرمندہ ہوئے، پھر اسمبلیوں کی دھول چاٹی، اب پھر انہوں نے اپنے ڈیسیژن کو ریورس کیا اور کمیٹیز میں جانا شروع کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ یہ جھوٹ بولنے والوں کا کلا کما کیا جائے، جنہوں نے قوم کا قیمتی وقت ضائع کیا ہے، 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 اور یہ اب کورٹ کے اندر طریقے ہیں، اور شیخ رشید جیسے بے پندے لوگ سیاسی طور پہ یتیم ہو چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید کا لال حویلی سے سیاسی جنازہ نکلے گا انشاءاللہ تعالی، اور بھاپڑا بازار جہاں پہ یہ بات کرتا ہے وہاں پہ سیاسی جنازے کو کندھا دینے والے 2 لوگ بھی نہیں ملیں گے اس کو، لہذا یہ لوگ اب شرمندہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور وہ دوسرے لوگ جو پیپلز پارٹی کے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کے دور میں سپرنٹ لگی ہوئی تھی کرپشن کی، اربوں ڈالر لوٹ کے لے جائے گئے، بلاول صاحب سے میں نے اس دن بھی سوال کیا تھا، ان کی آنٹی ایان علی کس کے پیسے لے کر جا رہی تھی؟ ان کی آنٹی ایان علی نے اربوں ڈالر لے کر گئے، اور پتہ نہیں کتنی مرتبہ لے کے گئی، اور اس کے بعد ان کے انکل جو شرجیل انکل ہیں اربوں روپے لے کر گئے، ان کے گھروں سے 3-3 ارب روپے نکلے، لیکن اس کا احتساب بلاول صاحب آپ کو دینا پڑے گا، آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ انکل ٹام کروز بن کر آئے ہیں، کسی کو چاچا پکارتے ہیں، کسی کو انکل پکارتے ہیں، کسی کو پھپھی پکارتے ہیں، لہذا آپ سے قوم احتساب مانگے گی۔ آپ انشاءاللہ تعالی آپ اپنے والد صاحب کو لائیں نا، پاکستان کیوں نہیں لاتے؟ کس چیز کا ڈر ہے اس شخص کو؟
اگر کرپشن نہیں کی تو آئے پاکستان کے اندر، احتساب دے پاکستان کے اندر۔ کبھی آپ کے اوپر سر محل کا اسکینڈل تھا، آپ کی والدہ محترمہ بے نظیر شہید کا نام بھی پیناما پیپرز میں ہے، اس کا بینیفیشری آنر کون ہے؟ آپ اپنا جواب دیں۔ آپ بھی قوم آپ سے یہ نہیں ہے کہ آپ کے پچھلوں نے ڈاکے مارے اور آپ کہیں گے جی کہ میں وضو کر کے حج نمازی پڑھ لوں، ایسے نہیں ہوگا۔ آپ کو بھی یہاں پہ آپ کا بھی یہاں پہ احتساب ہوگا۔ ہمارا تو اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہا ہے، اور ہم نے خود پیش کیا اپنی خود احتسابی کے لیے، اور آپ اپنی کرپشن بچانے کے لیے کبھی آنٹی زرینہ بن کے تقریر کرتے ہیں، کبھی کچھ بن کے کرتے ہیں، لیکن یہ اب ڈھونگ نہیں چلے گا۔ آپ نے جو پاکستان کا آپ کے خاندان نے پیسہ لوٹا ہے، آپ کے انکل ٹپی مظفر ٹپی جس نے کھربوں روپے کما کے آپ کے لے کر گیا پاکستان سے لوٹ کے، کس کے نام سے؟ اور جو آپ نے ذوالفقار مرزا سے شوگر ملیں چھینی، اس کا سورس آف انکم بتائیں گے کہ آپ ایک سنیما چلاتے ہوئے آپ کھرب پتی بن گئے۔ اب آپ کو بھی اپنا احتساب کروانا ہوگا کہ آپ نے جو شوگر ملیں 3 ذوالفقار مرزا سے چھینی، وہ کس کے بیس پہ چھینی، اور سارے سندھ کو پتا ہے کہ ان کے انکل ٹپی ان کے فرنٹ مین ہیں، اربوں کھربوں روپے ان کی جیبوں میں ڈال کے ان کو لوٹ کے دیا اور ان کی زندگی پرآسائش بنا لی، اور پاکستان اور سندھ کی قوم کو یہ بھوکا مار کے گئے ہیں۔ لیکن بلاول صاحب، آپ کو اب اپنے انکل آنٹیوں اور پھپھیوں کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ یہ تقریریں اور الزام سے بات نہیں آئے، مل کے احتساب کرتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب کا بھی احتساب ہوگا، جنہوں نے ڈاکے مارے ہوئے بڑے زیادہ یہاں پہ، کیوں نہیں ہوگا؟ ان کے اوپر بے شمار کرپشن کے الزامات ہیں، اور بھی ان کو بہت کچھ لقب دیا گیا، لیکن ہم اکاؤنٹیبلٹی پہ یقین رکھتے ہیں، عدالت عظمیٰ کے تقدس کا ان کا احترام کرتے ہیں، اپنی اعلیٰ عدلیہ کا احترام کرتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہماری فتح ہوگی۔ پھر اب احتساب کے لیے بلاول کا خاندان بھی تیار ہے، جہانگیر ترین جیسے ڈرائیور بھی تیار ہیں، اور شیخ رشید جیسے سائیکل پہ چلنے والے اربوں پتی کیسے بنے، اور بے نامی ہے ان کی۔ خیرہ گلی کے اندر ان کے اپنے گھر کسی کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں، I-9 کے اندر گھر اور کروڑوں روپے کا ہے، وہ بھی کسی کے نام پہ رکھا ہے۔ اس کا سورس آف انکم بھی ہم اب ڈھونڈ کے لائیں گے، ان کی بھی پٹیشنیں ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی ان چوروں کو قوم کے سامنے ننگا کریں گے۔ عابد شیر علی میڈیا سے بات کر رہے تھے سپریم کورٹ کے باہر۔ انہوں نے کہا کہ بلاول کی آنٹی آیان علی کہاں سے اربوں روپے لے آئیں، شیخ رشید کی سیاسی موت ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلاول آپ کی والدہ محترمہ کا نام بھی آف شور کمپنی میں شامل ہے، قوم کو گمراہ کرنے والوں کے خاتمہ کا وقت آ گیا ہے۔ اس وقت اسلام آباد میں مریم اورنگزیب میڈیا سے بات کر رہی ہیں۔ پی ٹی آئی سے ایک ہی سوال کیا کہ آپ جو بھی باتیں یہاں کر رہے ہیں وہ صرف اخباروں کی کٹنگز کے اوپر مبنی ہے۔ وہ تمام کاؤنٹر ایویڈنس جس کا آپ نے 9 مہینے سے شور مچایا ہوا تھا اور قوم کو جھوٹ بول رہے تھے، وہ کدھر ہیں؟ ان کو پیش کیا جائے۔ ابھی بھی عمران خان صاحب کے نئے وکیل بدلنے سے آپ کے کورٹ کا کیس جو ہے وہ سٹرونگ نہیں ہوتا۔ ان کے نئے وکیل آج بھی پرائم منسٹر ہی کی سپیچ اور پرائم منسٹر اور ان کے بچوں کے دیے ہوئے ایویڈنس کے اوپر کیس لڑ رہے ہیں، اور وہ اسی کو اپنے کیس کی دلیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جس وقت ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ وہ ثبوت جس کی وہ 9 مہینے سے گردان کر رہے تھے، وہ ثبوت کہاں ہیں، تو اس کے بعد ان کے وکیل یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہم پیش کریں گے۔ تو وہ پیش جو وہ رات کو 7 بجے سے لے کر رات کو 12 بجے تک ٹاک شوز میں کاغذ لہرا کر پیش کرتے ہیں، اس کو ان کو چاہیے کہ وہ کورٹ میں بھی پیش کریں، کیونکہ ایک چیز تو واضح ہے کہ یہ پینما کیس سے اور پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف کا اور ان کی فیملی کا احتساب ہر دور میں ہوا ہے، اور وہ اس قسم کے احتساب سے ہمیشہ سرخرو ہوئے ہیں۔ لیکن
जो तरक्की प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 साल से और जब नवाज शरीफ साहब का दौर हुआ शुरू की, उसके ऊपर किसी किस्म की रुकावट ना वो आने देंगे और ना होगी, क्योंकि पाकिस्तान को सीपेक की जरूरत है, पाकिस्तान को एनर्जी प्रोजेक्ट्स की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान जिन अंधेरों में था आज अल्लाह के फजलो करम से लोड शेडिंग के ऊपर जो आप लोगों ने देखा है किस तरह काबू पा लिया है। पाकिस्तान को इस वक्त इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की ज़रूरत है, इक्तिसादी तरक्की की ज़रूरत है। पाकिस्तान को इस वक्त एजुकेशन और हेल्थ में प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है जो प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किए हुए, और वो इंशाल्लाह 2018 में कंप्लीट होंगे। और आज पाकिस्तान को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़रूरत है, और ये ज़रूरत ये कौम जिन्होंने उनको इलेक्ट किया है वो यहाँ पाकिस्तान की कौम का वोट लेकर आए हैं। वो पीटीआई के कहने पर इस्तीफा नहीं देंगे, वो पाकिस्तान की कौम की अदालत के अंदर दोबारा 2018 में आएंगे और फिर सुर्खरू होंगे। एक दफा फिर मैं सिर्फ आप लोगों को भी ये कहना चाहती हूँ कि कोर्ट की आधी कार्रवाई से उठकर यहाँ मीडिया नैरेटिव बनाने वालों को आप लोगों को भी टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस सारे नैरेटिव का वो बिल्कुल झूठ के साथ जो वो 9 महीने से करते आए हैं, और हर किस्म के कितने इजलास इमरान खान साहब ने केपीके में, अपनी पार्टी का इजलास केपीके में अस्पतालों, स्कूलों, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, वाटर के प्रोजेक्ट्स के ऊपर बुलाया, एक भी नहीं बुलाया। कितने प्रोजेक्ट्स के अंदर कितने पार्टी के इजलास उन्होंने यहाँ ये बुलाया कि आए केपीके की तरक्की के बारे में बात करें, आए पाकिस्तान की तरक्की के बारे में बात करें। जब भी इजलास बुलाया हमेशा नेगेटिव इजलास बुलाया। सीपेक के अंदर रोड़े अड़काने के लिए उन्होंने इजलास बुलाया, सीपेक की तरक्की के लिए इजलास नहीं बुलाया, किसी भी एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर इजलास नहीं बुलाए। तो ये किस किस्म की निशानदेही करते हैं? कौन सी ऐसी फोर्सेज हैं जो इमरान खान साहब को ये बताती हैं कि आप ये कहें ताकि मुल्क की तरक्की रुके? लेकिन प्राइम मिनिस्टर के होते हुए इंशाल्लाह ये मुल्क सिर्फ आगे जाएगा, और प्राइम मिनिस्टर इस केस से भी सुर्खरू होकर मुल्क की तरक्की और कौम की खिदमत के लिए कोशा रहेंगे। ये बताइएगा, आज जो समाज विश्लेषण चलाए थे ये चीज सामने आई कि पहले तो जो मिल्क बेची गई वो तो पहले से ही खसारे में थी, तो ये रकम कैसे आगे गई और मनी ट्रायल जो हुआ है उसमें कोई दस्तावेज? देखिए ये बिल्कुल वही बात है कि उन्होंने आकर आपको ये बात बताई और आपने एक पूरा उस पर मीडिया नैरेटिव बना लिया। जब काउंटर आर्ग्यूमेंट हुआ और उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने जितने एविडेंस करते हैं झूठ है, अगर वो कोर्ट के से और तरह ही साबित मांगता है। ये जो इस केसेस का और ना फैसला आती है दो जो जिनके भी थोड़ी सी और केस जो के पास भी मौजूद है फैसला होगा। और बहुत करी थी उन्होंने पर बोलते हैं दान की मरियम से के इमरान खान से हैं दान की गई कहा है मीडिया से बात की नहीं और फोर्सेस के इशारों कि जिन सबूत वो कहां गए मुतालिक उन्होंने केस मजबूत औरंगजेब से बात आगा केस की आजम के किस उम्र कमाल हमारा बोझ जासिम की ढूंढे तहरीक ने कहा कि से राइश जान से वज़ीर और उन्होंने एक साथ ये कहा कि नहीं होता कि वक्त
وہی کہ وکیل اور کہ عمران خان چلتے ہیں. خبر بورڈ کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران